ہمارے محترم کاشی ملتیر مسجد کے امام صاحب نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی تلاوت میں اور مزید برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے درد اور دل سوزی کے ساتھ قرآن مجید و فرقان حمید کو محبت سے پڑھا۔ جن آیات طیبات کو انہوں نے پڑھا، وہ آیات طیبات ایک عظیم الشان، ایک بہت ہی محتم بالشان اور عظیم الشان واقعے کے سلسلے میں اس کا بیان ہوا ہے جو انہوں نے آج تلاوت کی۔ یہ ایک بڑی عظیم الشان سورت ہے۔ اس سورت کو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے، بیان ہے، قدرت کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان تمام باتوں کا اس میں بیان ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ، صحیح رستہ قرآن بتاتا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے، جس نے ایسی مقدس کتاب قرآن مجید و فرقان حمید نازل فرمائی علی عبدہ، اپنے بندے پر، علی عبد، ایک بندے پر نہیں کہا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انزل علی عبدہ، جس نے نازل فرمائی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید۔ کتاب کس پر نازل فرمائی؟ بندے پر۔ بندہ کیسا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے علی عبدہ، ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ عبدہ، عبدہ، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ، اس کے بندے، اس کے بندے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے، یعنی اللہ کے خاص بندے۔ علی عبدہ، معلوم یہ ہوا کہ عبد میں اور عبد ہی میں فرق ہے، عبد اور عبد ہی میں فرق ہے، عبد اور عبدہ میں فرق ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ پھر دوسری آیت ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں، جس کو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات. دیکھیے یہاں بھی فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبدہ اپنے بندے، عبد نہیں کہا. عبد سے مطلب یہ ہو جاتا کہ بندے پر نازل فرمائی، بندے پر نازل فرمائی، اپنے بندے پر نازل فرمائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، شب معراج. اور سورہ کہف میں جو ابھی تلاوت کی ہے امام صاحب نے مسجد کی، اس میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. پھر ایک اور سورت میں 18ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے اتارا ہے فرقان. فرقان مطلب فرق کرنے والی، حق سچائی میں اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، ڈسٹنکشن پیدا کرنے والی کتاب، یعنی جھوٹ کو جھوٹ بتانے والی اور سچ کو سچ بتانے والی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالمین کے لیے نذیر، ڈرانے والے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے مختلف آیات طیبات میں عبد ہی کہا. ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبد. عبد کے معنی بندہ. عبداللہ، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور عبدہ کا مطلب اللہ کا خاص بندہ. کیا مطلب ہے خاص بندے سے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ کتاب اپنے خاص بندے پر، عبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی. بندے سب ہیں، آپ بھی بندے ہیں، بندہ میں بھی ہوں، ہم سب بندے ہیں. لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ فرمائے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے. ہم بندے ہیں اللہ کے، اور ایک خاص بندہ وہ ہے کہ جس کا آسمانوں پر انتظار رہتا ہے. شب معراج میں جس کا انبیاء 1,24,000 نبی صف بنا کر کھڑے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں. 1,24,000 نبی میں سے ہر نبی اپنی جگہ پر اللہ کے حکم سے کبھی زمین پر حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور کبھی آسمانوں پر جا کر استقبال کر رہے ہیں. یہ بندہ خاص ہے. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوا. اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ اس سورہ کہف میں کیف، کیف، اور کیف پہاڑ موتائیں جو ہے اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں یا رہتے ہیں. کسی زمانے میں غار میں لوگ رہا کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، ان کی امت میں سورۃ الکہف اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. اور ایک ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کی امت کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں
تاکہ مسلمان بھی اس سے سبق حاصل کرے۔